بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہم نقشبندیہ سلسلے کے بزرگوں کے بارے میں سمواد کر رہے ہیں۔ اس میں پہلے بزرگ سے لے کر ابھی تک کے جتنے بزرگ جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں سمواد کریں گے۔ یہ سلسلہ ہندوستان میں حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوارا آیا، پھر حضرت مجدد الفسانی اور پھر حضرت مرزا جان جانا کے دوارا آگے پھیلا۔ ہم سب ان مزاروں پہ گئے ہیں، ہندوستان میں بھی اور باہر بھی، ہندوستان کے باہر بھی جتنی بھی نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ ہوئے ہیں سارے کے سارے مزاروں کی زیارت کر چکے ہیں۔ جگہ خاص طور سے مزاروں کا پتہ نہیں ہے لوگوں کو، وہ بھی ڈھونڈ کے ہم نے نکالی ہیں۔ ایک تو چوتھے بزرگ حضرت قاسم جو ففتھ بزرگ حضرت جعفر صادق کے نانا تھے، ان کی مزار خلیس مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جگہ ہے، وہاں پہ ڈھونڈ کے نکالی ہے، اس کا ڈسکرپشن دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مزار 21 نمبر پہ حضرت محمد زاہد کی مزار ہے، اور وہ مزار ہے وکش میں، تاجکستان میں۔ وہ مزار بھی ہم نے ڈھونڈ کے نکالی، اس کا بھی ڈسکرپشن دیا گیا ہے۔ ایک اور تیسری مزار ہے، وہ حضرت ابو القاسم گرگانی کی، وہ 8ویں بزرگ کی مزار بھی پتہ نہیں تھی لوگوں کو۔ وہ ہم نے ایران میں توربت حیدریہ ایک جگہ ہے، وہ اس کا بھی لوکیشن میپ پہ دی، وہ بھی ڈھونڈ کے نکالی۔ تو کچھ لکی لوگوں میں ہے کہ جو کہ سب مزاروں پہ جا چکے ہیں، یہ اسی لیے یہ سمواد کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ پڑے اور وہاں کیسے جایا جائے۔ کوشش یہ ہے کہ لوگ بڑی آرام سے پہنچ جائیں۔ جب بھی یہ ویڈیو چل رہا ہوگا تو اس میں بیک گراؤنڈ میں اس جگہ کے لوکیشنز، اس جگہ کی فوٹو، وہ سب آتی رہیں گی، اور پریکٹیکل طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے، جیسے بخارا میں جانا ہے، ازبیکستان میں جانا ہے، تو وہاں 11 بزرگ ہیں، وہ 11 کے 11 بزرگ ایک ہی ٹریول ایجنٹ آپ کو لے جا سکتا ہے، پرابلم سالو ہو جاتی ہے۔ پھر تاجکستان ہے، وہاں پہ 2 بزرگ ہیں، کوئی ڈھنگ کا ٹریول ایجنٹ آپ کو دونوں جگہ لے جائے گا۔ پھر ایک ان کے بغل میں ترکمانستان ہے، وہاں پر ایک بزرگ ہیں حضرت یوسف حمدانی جو 10ویں بزرگ ہیں، ان کے یہاں بھی کوئی ڈھنگ کا ٹریول ایجنٹ آپ کو لے جائے گا۔ ہم کسی ٹریول ایجنٹ کو سپورٹ نہیں کرتے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ٹریول ایجنٹ کا نام لیں۔ آپ انٹرنیٹ پہ خود ڈھونڈ لیں، اور ہر ایک کنٹری میں اچھے ٹریول ایجنٹ اویلیبل ہیں، ان کو آپ کام میں لیں۔ اب گوگل میپ کی وجہ سے جگہ ڈھونڈنا اتنا مشکل رہا نہیں ہے، جگہیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگوں نے بڑی محنت کر کر کے جگہوں کو ڈھونڈا تھا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے تو اپنے ہندوستان میں رہنے والے ہندوستان کے سارے بزرگوں کی زیارت کر لیں، پھر جس کا جہاں جہاں پہ بھی موقع بنے وہ زیارت کرنی شروع کرے۔ ہاں، جب بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو اچھا طریقہ ہے پہلے ان کے بارے میں پڑھ کے بھاؤ پیدا ہو، اور پھر ان سے من ہی من پرارتھنا کریں کہ حضور میں آپ کے جگہ پہ آ رہا ہوں، مجھے اپنی مہربانی سے مشرف کیجئے، مجھے اپنی کرپا دیجئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھیں، یا جو بھی آپ کو ان کے لیے پرارتھنا کرنی ہو جس بھی بھاشا میں پرارتھنا کریں، ادب سے کریں، اور یہ مان کے چلیں وہ زندہ ہیں، وہ سن رہے ہیں، تو اثر ہوگا، اور ضرور ان کی مہربانی بھی ہوگی۔ ان کا شجاع بھی پڑھ لیں اور ان کی مہربانی ہوگی، اس وقت نہیں ہوگی تو بعد میں ہوگی۔ وہ آپ کو چیک مل جائے گا، وہ جب بھی انکیش ہوگا پیمنٹ آ جائے گا آپ کے، پر فائدہ ضرور ہوگا، یہ بات پکی ہے۔ یا تو کیش میں پیمنٹ مل جائے گا، یا پھر چیک سے ملے گا، جو کہ 20 دن بعد آپ کو کریڈٹ ہو جائے گا، لیکن فائدہ بزرگوں کے یہاں بڑی یہ خاص بات ہے، جانے پہ فائدہ ضرور ہوتا ہے، جو سچائی سے گیا اس کو ضرور ملا ہے۔ تو سب سے پہلے حالات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جنم اور پالن پوشن۔ جو حدیثیں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی گئی ہیں، ان سے ثابت ہے کہ آپ کا نور اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا کیا، لیکن اس کا ظہور اس دنیا میں 12 ربیع الاول سوموار کو تدانسار 11 نومبر 569 عیسوی کو مکے میں ہوا، ارتھات اس پنیہ تتھی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شبھ جنم ہوا۔ جب آپ گربھ میں تھے تو آپ کی پوجی ماتا جی نے سپنے میں دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے
تیرے گھر میں ایک ایسا شخص ہے جو دنیا کا سردار ہے، جب پیدا ہو جائے اس کا نام محمد رکھنا۔ پھر آپ کے جنم کے سمے آپ کی پوج ماتا جی نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس کے پرکاش میں ان کو شام ملک یعنی سیریا کے مکان بھی دکھلائی دیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی پوج ماتا جی کا شریرانت ہو گیا۔ آپ کے پوج دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کری۔ 2 برس کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے چاچا حضرت ابو طالب نے آپ کا پالن پوشن کیا۔ انہوں نے نہایت محبت اور عزت سے آپ کی پرورش کری۔ اس زمانے میں عربوں کا مکھیہ کام تھا ویپار، وشیش روپ سے قریش ویپاری کا ہی کام کرتے تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے بھی یہی کام شروع کیا۔ کاروباری معاملوں میں آپ اتنے کھرے، سچے اور ایماندار تھے کہ تھوڑے ہی دنوں میں لوگ سب آپ پر بھروسہ کرنے لگے۔ ہر ویکتی چاہتا تھا کہ ویپار میں اپنی پونجی کی حصہ داری آپ کو دیں۔ آپ معاملے میں صاف، بڑے سچے اور بہت ایماندار تھے، اس لیے لوگ آپ کا آدر کرتے تھے اور آپ کو سادھارنتر لوگ آپ کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ابھی آپ کی عمر 25 ورش ہی ہوئی تھی کہ تمام لوگوں میں آپ اپنی نیکی، سچائی اور امانت داری کے کارن پسند ہو گئے تھے۔ اسی زمانے میں آپ کی شہرت سن کر قریش کی ایک مانیہ اور دھنی مہیلا حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنی ویاپارک سامگری دے کر یاترا پر بھیجا۔ جب آپ واپس آئے، خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے معاملے میں اپنے گمان سے ادھک سچا اور صاف پایا۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام نے جو آپ کے ساتھ گیا تھا، ان کے بہت سے معجزے چمتکار جو سفر میں دیکھے تھے خدیجۃ الکبریٰ سے بیان کیے۔ حضرت خدیجہ پہلے وواہ کے بعد ودوا ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا وواہ کیا تھا، پرنتو کچھ سمے کے بعد دوسرے پتی بھی سدھار گئے اور اب وہ پھر ودوا ہو تھی۔ اس سمے حضرت خدیجہ کی عمر 40 ورش تھی۔ حضرت خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام، ان کی سچائی اور ایمانداری سے بہت پربھاوت تھی اور آپ کو شادی کا پیغام دیا۔ آپ نے سویکار کر لیا۔ جب بھی آپ کو موقع ملتا آپ ایکانت میں بیٹھ کر اللہ کا دھیان کرتے، اسی کی یاد میں سمے بتاتے۔ وشیش کر رمضان کے مہینے میں جب آپ رہتے تھے تو آبادی سے دور نکل جاتے اور وہاں ایکانت میں بیٹھ کر اللہ کا دھیان کرتے۔ اس کام کے لیے مکہ سے کوئی 3 میل دور پہاڑی کی ایک گفا جس کا نام ہیرا ہے، جہاں بیٹھتے اور کئی کئی دن اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ ایک بار رمضان کا مہینہ تھا، وہاں 8 ربیع الاول 2 شب اتوار کے روز حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ حضرت جبریل فرشتوں کے سردار مانے جاتے ہیں، اور آپ کو وحی لائے اور کہا اس سے پڑھو۔ وحی یعنی ایک سمواد لے کے آئے، ایک ایشور کی وانی لے کے آئے۔ اے محمد، اپنے اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا اس انسان کو، جو وہ باتیں سکھائی گئیں وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ نے اس کو پڑھا اور اس کے وحی کے نزول یعنی اترنے کے بعد آپ کو بدن میں تکلیف ہوئی۔ آپ اس گھٹنا کے بعد ترنت گھر آ گئے۔ اس سمے آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ سے کہا مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ کو کچھ شانتی ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا حال سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا نہیں نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سمبندیوں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے بوجھ اٹھانے میں آپ مدد کرتے ہیں، فقیروں اور اناتھوں کی سہایتا کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان کی طرح آپ وقت کرتے ہیں، نیائے کے لیے آپ لوگوں کی کٹھنائیوں میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو ایک بوڑھے عیسائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جس نے سارا حال سن کر کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، اور مجھے وشواس ہے آپ کو
اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے۔ اب یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جیون کا دھرم پرچار کال پرارمب ہوتا ہے۔ اس کا ایک بھاگ تو یہ ہے جو 13 ورش تو مکے میں بیتا اور دوسرا وہ جو 10 ورش مدینے میں بیتا۔ سب سے پہلے آپ کی پتنی حضرت خدیجہ ایمان لائی، اس کے بعد نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، زیادہ عمر والوں میں حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور سیوکوں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ کی پریرنا سے حضرت عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن وقاص اور زبیر و طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام سویکار کیا۔ سماجک بہشکار اس کے بعد آپ کا کیا گیا۔ پھر سماجک بہشکار سماپت ہونے کے کچھ دنوں بعد ہی نبوت کے 10ویں سال آپ کے چاچا حضرت ابو طالب رضی اللہ کا دیہانت ہو گیا، اور کچھ دنوں پیچھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی گزر گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے انتقال کا بہت رنج ہوا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے دیہانت کے بعد مکے والوں نے اتی نردیتا کے ساتھ بالکل نڈر ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ستانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے باہر جا کر لوگوں کو اللہ کا سندیش پہنچانا شروع کیا۔ مکے میں کچھ ایسی استھتی پیدا ہو گئی تھی کہ اس بات کی آشا نہیں کی جا سکتی تھی کہ اب کچھ اور لوگ ایمان لائیں گے۔ حالات کا دباؤ ہی کچھ ایسا تھا۔ اب عام لوگوں کا اسلام کی اور بڑھنا بہت کٹھن تھا۔ پھر اسلام پائے ہوئے مسلمانوں کو جن کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس میں رہتے ہوئے وہ دین کے تقاضے کو پورے نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو اجازت دی کہ وہ مدینہ کی اور ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کا مطلب کیا؟ ٹریول؟ ہجرت کا مطلب ہے استھانانترن، جگہ کو بدل لینا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ پہنچ کر مسجد شریف کے تعمیر یا نرمان میں آپ نے ایک پتھر اپنے دست مبارک سے رکھ کر حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے پاس ایک پتھر تم رکھو، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پتھر کے پاس ایک پتھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ کے پتھر کے پاس ایک پتھر حضرت عثمان سے رکھوایا۔ کمال کی بات ہے کہ اسی سیریز میں ہی بعد میں آپ کے خلیفہ ہوئے۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو ان کو گمان تھا کہ اس کے ایسے ہی چلے گا یہ، اور فرمایا ہاؤ لائل خلافائے من بعدی، یعنی یہ لوگ خلیفہ ہوں گے میرے بعد، پہلے ڈکلیئر کر دیا، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا کی اور سے آپ کو کفار یعنی ناستک لوگوں کے ورد جہاد چھیڑنے کا آدیش ہوا۔ اتح جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ خیبر، جنگ حنین اور جنگ تبوک بڑی سخت لڑائیاں ہوئی۔ ہجرت کے 10ویں سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور اس حج میں آپ نے ایسی ایسی باتیں فرمائی جیسے کوئی لوگوں کو رخصت کرتا ہے، ودا کرتا ہے۔ لہذا اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے لوگوں کو ٹھیک طریقے سے حج ادا کرنے کی کریاتمک روپ سے شکشا دی، اور اسی موقع پر بتاریخ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وہ ایتہاسک بھاشن دیا جس میں آپ نے اتنت مہتوپورن آدیش دیے۔ سفر سن 11 ہجری کی 18-19 کی تاریخ تھی۔ آپ کی طبیعت کچھ خراب ہوئی اور نرنتر خراب ہوتی چلی گئی۔ آخرکار 12 ربیع الاول کو 2 شنبہ اتوار کو دوپہر ڈھلے آپ نے حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہ کے سینے پر تکیہ لگائے ہوئے وفات پائی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ جائیں گے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فیاض اور دانشیل تھے. ماہ رمضان مبارک میں آندھی کی طرح ہوتے تھے اور کوئی چیز بنا دیے نہ چھوڑتے. کبھی کسی چیز کا سوال آپ سے نہ ہوا کہ اور آپ نے اسے دیا نہیں. ایک ضرورت مند نے آپ کی سیوا میں اپستھت ہو کر کچھ مانگا. حضور نے کہا اس سمے میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے, تم میرے نام پر کسی سے ادھار لے لو, میں یہ ادھار اسے چکا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے, ایک بار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور تہمت باندھے چٹائی پر وشرام کر رہے تھے. چٹائی کے نشان آپ کے پوتر شریر پر ابھرے ہوئے اسپشٹ دکھ رہے تھے. گھر میں ایک کونے میں دو سیر جو کا اناج پڑا تھا اور دیوار پہ چمڑا لٹکا ہوا تھا. آپ کی اس گری میں دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گیا. حضور نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولا, اے خطاب کے بیٹے, تجھے کس چیز نے رلایا؟ میں نے کہا, اے اللہ کے رسول, میں روؤں نہیں تو کیا کروں؟ کیسر اور کسرا تو سونے تختوں اور سندر ریشمی نم پردوں پر مزے اڑائے اور خدا کے پیغمبر اس حال میں جیون بتائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خطاب کے بیٹے, کیا تو اس پر تیار نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور میرے لیے آخرت ہو, پرلوک ہو؟ حضرت سوئم بڑے پربھاوشالی, سمانت اور رتبے والے تھے, پر اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ بڑی ونمرتا اور انکساری سے پیش آتے تھے. آپ کے لیٹنے اور سونے کا حال یہ تھا, اگر کسی نے بچھونا بچھا دیا تو لیٹ گئے, اگر بستر نہیں ہو تو زمین پہ لیٹ رہے. خود اپنا جوتا گھانٹتے تھے, کمرے میں پیبند لگاتے تھے اور اپنے گھر کا کام کرتے تھے. آپ کے کچھ معجزات ہوتے ہیں, کچھ چمتکار. کرامت انسانی لوگ کرتے ہیں, معجزات نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چمتکار کیے ان کو معجزات کہتے ہیں. حضرت پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے, کوئی علم نہیں حاصل کیا آپ نے, اور نرکشن ہونے کارن کسی کتاب کا مطالعہ بھی نہیں کیا, ادھین بھی نہیں کیا, نہ علم کی طلب میں کبھی سفر کیا, اور ہمیشہ ظاہر اسبھ عرب والوں کے بیچ میں رہے. پھر بھی جو شخص آپ کے پاس اخلاق یعنی شریشٹھ کم و ویوہار, حالتیں اور انوکھی باتیں و جوابات جو آپ نے دیکھے, ان کو جو نوٹ کیا گیا, وہ باتیں منش کی سمجھ کے پرے ہیں. ایک بار مکہ میں آپ نے قریش سے کوئی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کوئی چمتکار دکھانے کے لیے انورودھ کیا. اسی وقت لوگوں نے دیکھا کہ چاند پھٹ گیا ہے. ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کی روٹیاں آپ کے ہاتھ میں لے کے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیا, اور ایک بار تھوڑے سے کھجور بشر کے بیٹے سے اپنے ہاتھوں میں لائے. ان سے آپ نے سب لشکر والوں یعنی فوج والوں کا پیٹ بھر دیا, پھر بھی بچے رہے. ایک چھوٹا سا پیالہ تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پھیل نہ سکتا تھا, اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹ نکلا, اور تمام فوج نے وضو کیا, پانی پیا, کیونکہ سبھی پیاسے تھے. ایک بار وضو کا پانی تبوک کے چشموں میں ڈال دیا, جھرنوں میں ڈال دیا, حالانکہ ان میں پانی نہیں تھا, تو اتنا پانی ان میں چڑھایا کہ فوج والوں نے جو ہزاروں میں سے پانی پیا اور چھک گئے. ایک بار مٹی کی کفار کی فوج کی اور پھینکی, سب آپ کی آنکھوں میں پڑی اور بے چین ہو گئے ہو. جب آپ کے لیے ممبر تیار ہوا تو جس ستون کے سارے آپ خطبہ دھرموپدیش پڑھا کرتے تھے, اس پیڑ نے رونا شروع کر دیا, یہاں تک کہ اس کی آواز اونٹ کی آواز کی طرح اصحاب نے بھی سنی. آپ نے اس کو سینے سے لگایا, وہ خاموش ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ آپ نے وہ ممبر کو توڑوا دیا, اس پیڑ کو زمین میں دفن کر کے, سوکھا وہ پیڑ تھا, اور پھر اس کے اوپر ممبر بنایا جو آج بھی وہاں مدینے میں ہے. ایک بار کسی صحابہ کی آنکھ نکل گئی, آپ نے اپنے دست مبارک سے اسے اسی جگہ رکھ دیا اور وہ زیادہ خوبصورت ہو گئی. خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھتی تھی تو آپ نے لب مبارک لگا دیا اور اس وقت ٹھیک ہو گئی. آپ نے ان کو جھنڈا دے کے یدھ کے لیے روانہ کیا. ایک صحابی کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی تھی, آپ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیر دیا, وہ فوراً اچھی ہو گئی. یہ
ایسی گھٹنائیں روز ہی ہوا کرتی تھیں اور بڑی آشچرجنک باتیں تھیں. اے پروردگار، ہم سبھی تیرے خاکسار بندے تو سے ہی عاجزی اور انکساری کی دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے سبھی کو ایسی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے رسول اور سمجھ جاتی کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے حق کے راستے پہ چل کے تیری قربت اور تیری محبت حاصل کر سکیں. آمین. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مدینہ میں ہے، جہاں پہنچنا بڑا آسان ہے. اب تو وہاں پر فلائٹس بھی جاتی ہیں اور جدہ پورٹ سے بسیں بھی چلتی ہیں، ٹرینز بھی ہیں مدینہ کے لیے. اب وہاں پہنچنا اب اتنا کٹھن نہیں رہ گیا ہے. ہم اپنے اس سمواد میں ہر بزرگ کے بارے میں پھر وہاں کیسے پہنچا جائے اس کی پریکٹیکل انفارمیشن دیں گے، کیونکہ آسان رہے جو جس کے من میں ایسی پریرنا آئے کہ ہم بزرگوں کے یہاں زیارت کر سکیں تو ان لوگوں کے لیے تھوڑی آسانی رہے گی. اب ہے دوسرے بزرگ. ہمارے دوسرے بزرگ ہیں امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ عنہ. آپ کا بھی مزار شریف مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استھان پر ہی ہے، ان کے بغل میں ہی ہے، اور مدینہ پہنچنا آسان ہے. فلائٹس، ٹرینز، بسز، یہ سب جدہ ایئرپورٹ سے، جدہ پورٹ سے بسیں، ٹرین چلتی ہیں، فلائٹس مدینہ تک جاتی ہیں آج کل، اور ان کی مزار کا لوکیشن میں نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے. تو حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ صدیقی کا شبھ جنم سال فیل سے 2 سال اور کچھ کم 4 مہینے کے بعد ہوا. اوپر سے 7ویں پیڑھی میں آپ کا نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے. آپ کی 18 سال کی عمر تھی کہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا آپ کو سوبھاگیہ پراپت ہوا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قرآن شریف کی آیت 15 سورہ الاحقاف کی حتی اذا بلغا اسدہ و بلغنا عربینا، یہاں تک کہ جب انسان اپنی قوت کی یعنی یووستہ کی عمر تک پہنچا اور 40 سال کا ہوا، حضرت ابوبکر صدیقی کی شان میں نازل ہوئی. اس کا قصہ یہ ہے کہ جب آپ حضرت ابوبکر صدیقی کی عمر 20 سال کی تھی تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویاپار کے لیے شام ملک یعنی سیریا کی طرف گئے. راستے میں ایک استھان پہ بیری کے پیڑ کے نیچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. اس پیڑ کے نزدیک ایک درویش خطابی رہتا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ سے اس نے پوچھا کہ بیری کے پیڑ کے نیچے کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، محمد بن عبداللہ بن مطلب. اس راہب نے، عیسائی سنیاسی نے کہا، واللہ یہ نبی ہے. حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بعد اس پیڑ کی چھایا میں کوئی نہیں بیٹھا سوائے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. سو راہب کی یہ بات حضرت صدیق کے دل میں جم گئی اور پتھر کی لکیر کی طرح نقش ہو گئی. اسی دن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت اختیار کی، یہاں تک کہ 40 سال کے ہوئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے وقت 48 سال کے تھے. آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے سے پہلے ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور عظیم آسمان میں کعبہ کی چھت پہ اترا اور تمام مکے کی گھروں میں پھیل گیا. اس کے بعد نور ایک جگہ جمع ہو گیا اور میرے گھر میں آ گیا. چند سال بعد اس یاترا پر جانے کا سنجوگ ہوا اور ایک عیسائی سے آپ نے خواب کی تعبیر پوچھی. اس نے کہا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں قریش ہوں. اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک پیغمبر پیدا کرے گا، اس کے جیون کال میں تم اس کے وزیر ہوگے اور اس کے بعد تم خلیفہ. اور ایسا ہی ہوا.
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق پر اسلام پیش کیا تو آپ نے بنا ترک وترک کے بنا ایک پل رکے ہوئے اسلام قبول فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف میں اوروں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں اور ابوبکر رضی اللہ عنہ میں فرق یہ ہے کہ ابو بکر نے اسلام بنا حجت کے قبول کیا، تم نے بہت بحث کے بعد اور دلیلوں کے بعد اس کو ایکسپٹ کیا۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول فرمایا، سفر یا حجر یعنی گھر میں رہتے وقت سوا حضرت محمد کی آگیا کے ان سے کبھی بھی الگ نہیں ہوئے۔ آپ کی ذات سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اسلام کے شروع میں جب کفار اپنے قابو میں غلام بنائے ہوئے لوگوں کو بہت کشٹ پہنچاتے تھے تو آپ نے روپیہ دے کر ظالموں کے پنجوں سے ان کو چھڑایا۔ اس پرکار آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو خرید کے آزاد کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مال دھن سمپتی میں اسی طرح تصرف یعنی خرچ کرتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے مال میں کرتا ہے۔ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے۔ اس روز ان کے پاس 40,000 دینار سونے کے سکے اور 40,000 درہم چاندی کے سکے تھے۔ وہ سب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے خرچ کر دیے۔ بہت ہی امیر، ہاں، تجارتی تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ صدیقی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کو روانہ ہوئے اور غار میں جا کے رکے۔ تو غار میں سوراخ تھے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر پھاڑ کر کچھ بند کر دیا، لیکن ایک سوراخ کو بند کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی لگا دی۔ اس سوراخ میں ایک سانپ تھا، اس نے آپ کے پاؤں میں کاٹ لیا، مگر چونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھٹنوں مبارک پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، آپ نے اس سانپ کے کاٹنے کے بعد بھی بالکل ہلے ڈولے نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن وفات سے پہلے خطبہ پڑھا، دھرموپدیش پڑھا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی بہت تعریف فرمائی اور یہ بھی فرمایا کسی کے مال کا احسان و سلوک، بدن و جان کی حق الخدمت مجھ پر اتنی نہیں ہے جتنا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نکاح میں دی اور مجھ سے مہر وہ رقم جو نکاح کے وقت میں دلہن کے لیے لڑکے والوں کی وقت دی جاتی ہے نہیں لی۔ اور بلال رضی اللہ کو آپ نے خالص مال سے مول کر کے آزاد کر دیا۔ مکہ سے مدینہ کی ہجرت میں سب سفر کا سامان اور سفر میں اونٹ کی سواری کے ساتھ کر کے مجھے پہنچایا۔ اپنی جان مال سے ہمیشہ میری غم خواری کری، میری ہمدردی کری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں میں مدینے میں بڑھیوں اور اندھوں کے پاس پانی وغیرہ لانے کے خیال سے جاتا تھا تو سب کام ان کے تیار پاتا تھا۔ مجھے جگیاس ہوئی تو دیکھوں تو کون ان کا کام کر جاتا ہے، تلاش کی تو معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل اس مایاوی دنیا سے مکت تھا۔ انہوں نے اپنی ساری سمپتی دان کر دی اور جب سب کچھ دے کر اور اونی چوگا پہن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا تم نے اپنے پریوار کے لیے کیا چھوڑا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صرف خدا کو اور اس کے پیغمبر کو، سب کچھ لے کے آ گئے۔ آپ نے 2 سال اور 7 مہینے خلافت کری۔ حضور اکرم کے شہید چھوڑنے کے بعد آپ پہلے خلیفہ ہوئے۔ آپ نے 2 سال اور 7 مہینے خلافت کری۔ جب سے رسول اللہ علیہ کا شیران ہوا اس صدمے سے آپ دن بدن کمزور ہوتے چلے جاتے تھے اور 22 جمادی آخر 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ حضور اکرم نے 62 ورش کی عمر میں انتقال فرمایا، آپ نے 63 ورش کی عمر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کو آپ نے وصیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کر دیں، اتے وہیں آپ کی قبر کھودی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے پاس آپ کا سر مبارک رکھا گیا۔
ان اللہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور ہم سب اسی کی اور لوٹ جائیں گے۔ جیسا بتایا، آپ کی مزار پہ جانے کے لیے مدینہ شریف، جو کہ جہاں بڑا ایزیلی اپروچیبل ہے، جہاں پہ فلائٹس اور ٹرینز اور بسز جاتی ہیں، اور پھر بھی مزار کی لوکیشن نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی۔ پھر ہمارے تیسرے بزرگ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ آپ کا جو استھان ہے وہ مدائن شریف میں ہے۔ یہ بغداد سے 100 کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ میں پڑتا ہے۔ سیدھی اچھی روڈ ہے۔ جانے کا طریقہ بغداد سے آپ کوئی ٹیکسی یا کوچ بھی جاتے ہیں، بسیں بھی جاتی ہیں۔ مدائن شریف کہلاتا ہے وہ، اور وہاں بڑا پاپولر ہے، سب جانتے ہیں اس جگہ کو، اور وہاں پہنچنا بھی آسان ہے۔ اس کی لوکیشن نیچے ڈسکرپشن میں دی جا رہی ہے۔ یہ بڑے کمال کے صحابی تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر، بڑے سمانیہ صحابی تھے۔ ان کے بارے میں اب بات کرتے ہیں۔ یوواوستہ میں آپ اپنے وطن ملک فارس سے اپنا مجوسی دین دھرموں اگنی پوجک کا دھرم چھوڑ کر ایک ایشور کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے دھرم کی تلاش میں روانہ ہوئے، اور عیسائیوں کی صحبت میں رہ کر آپ نصرانی مذہب کے انویائی بنے۔ ایک بار ڈاکوؤں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور غلام بنا کر بیچ دیا۔ آپ نے بڑی ہی مصیبتوں اور کٹھنائیوں سے دھیر پوروک سامنا کیا۔ 10 بار اس طرح آپ کو غلام بنا کر بیچا گیا۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سونا دلوا کر آپ کو یہودی سے آزاد کرایا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، تب آپ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عظیم کرپا برسائی کہ آپ کو اپنے اہل بیت، یعنی اپنے گھر والوں کی طرح سے شامل کر لیا۔ تب سے آپ برابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوتر سیوا میں لگے رہنے لگے۔ آپ کے بعد حضرت سلمان فارسی نے فیض باطن حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ سے بھی حاصل کیا، اور ان کی خاص توجہ سے پورنتا کو پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے دوران مدائن شہر کا آپ کو حاکم بنایا۔ آج کل مدائن شریف جو ہے عراق میں ہے، اور آپ کے لیے بیت المال سے، یعنی وہ خزانے سے 5000 درہم نردھارت کر دیے، لیکن یہ تمام پیسے آپ فقیروں میں بانٹ دیتے تھے اور خود تھیلے بن کر اپنی جیوکا چلاتے تھے، اور اسی پرکار اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کمبل اونٹ کے بالوں کا تھا، اسی کو دن میں اپنے پر لپیٹ لیتے تھے اور رات کو اسی کو اوڑھ کے سو جاتے تھے۔ بکری کے بالوں کی آپ رسیوں سے جھولا بنایا کرتے تھے، اور وہ بھی کسی کو دے دیا کرتے تھے، گفٹ کر دیتے تھے۔ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ اپنے حکومت کے زمانے میں آپ مدائن کے بازار میں جا رہے تھے، کسی شخص کو سامان اٹھا کے لے جانے کے لیے ایک مزدور کی تلاش تھی۔ آپ کو کمبل پہنے ہوئے دیکھا تو آپ کے اوپر اس نے سامان رکھا دیا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، جبکہ وہ گورنر تھے اس مدائن کے۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا تو نے بوجھ کس کے اوپر رکھ دیا ہے؟ تو معلوم پڑا یہ تو شہر امیر ہے۔ اس نے اپنا سر ان کے قدموں پر رکھا اور بہت ہی گڑ گڑایا، معافی مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اپنے مکان تک لے جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اب تو میں وہاں اس کو پہنچا ہی دوں گا، تو نشچنت رہ، تیری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ بڑے عابد تھے، عبادت کرنے والے تھے، زاہد تھے یعنی تپسیا کرنے والے تھے، اور صاحب کرامات تھے یعنی چمتکار کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جنگل میں دوڑتے ہوئے ہرن کو آپ نے بلایا تو فوراً آپ کے پاس آ گیا۔ اسی طرح ایک اڑتی ہوئی چڑیا کو آپ نے آواز دی، وہ سن کر سیدھی آپ کے پاس آ گئی۔ آپ کی عمر 150 برس کی تھی۔ سن 333 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اس سمے حضرت علی رات میں بکرامات جا کر مدینہ سے مدائن پہنچ گئے اور حضرت سلمان فارسی کو غسل دیا اور اسی رات مدینہ میں واپس آ گئے۔ آپ کی مزار مبارک
مدائن شہر میں ہے۔ کچھ اور بھی باتیں ہیں جو ان کے جیون کے بارے میں یہ ہیں کہ جب ان کے بچپن میں تھے تو ان کے پتا جی اکیلے بیٹے تھے اور بہت پراپرٹی تھی ان کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گرجا گھر میں پادری لوگ کچھ اپاسنا کر رہے ہیں، تو اپنے پتا جی سے کہا کہ مجھے تو یہ دھرم زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ ہم آگ کی پوجا کریں۔ تو پتا جی کو لگا کہ یہ لڑکا کہیں بگڑ نہ جائے، تو اس کو جنجیروں سے باندھ دیا اور کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کھانا پینا بھجواتے رہے ان کے لیے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہ جنجیریں اپنے آپ ٹوٹ گئی، یوں کہ پتا جی کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد یہ فری ہو گئے، تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا۔ پھر ایک بڑے پادری کے پاس پہنچے۔ یہ ہمیشہ اتکنٹھا تھی ان کی کہ ہائر نالج پتہ کریں۔ اس پادری نے کہا میں تو زیادہ جانتا نہیں، لیکن یہاں سے تم جو ہے شام دیش چلے جاؤ سیریا میں، وہاں پر تمہیں ایک پادری ہے، وہ میرے سے زیادہ عقل مند ہے، وہ بتائے گا تمہیں۔ اس کے یہاں گئے، اس نے دیکھا کہ وہ گیانی تو بہت ہے لیکن وہ لالچی ہے تھوڑا، وہ پیسے جمع کرتا ہے اپنے مٹکے، بڑا جیسا مٹکے میں۔ تو اس سے انہوں نے ودا مانگی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بھی کچھ دنوں بعد میرا ابھی شریر چھوٹے گا، لیکن ایک نبی آ رہا ہے جو ہے عرب میں، ایسا ہماری دھرم شاستروں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس کی مرتیو کے بعد وہ نکلے، اور ان کے پاس کچھ 300-400 بھیڑیں انہوں نے ان کے پاس جمع کر لی تھی، وہ بڑھتی جا رہی تھی، دھیرے دھیرے 2-4 بھیڑوں سے اتنی ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے وہ بھیڑوں کو بیچا ایک وہ قافلے کو، اور کہا کہ میرے کو مدینہ پہنچا دو۔ وہ قافلے والے اچھے نہیں تھے، انہوں نے ان کی بھیڑیں بھی لے لی اور ان کو غلام بنا کے مدینہ کے پاس جا کے بیچ دیا۔ پہنچا تو دیا لیکن بیچ دیا اسے۔ وہاں پر یہ پیڑ پہ چڑھے ہوئے تھے، نیچے ایک آدمی نے آ کے کہا ان کے مالک کو، ارے تم نے سنا ایک نبی آیا ہے اور وہ نئے باتیں بتا رہا ہے۔ یہ سن کے اتنے کانپے، اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ وہ پیڑ سے ہی گر گئے، اور اپنے مالک سے کہا کہ میں اپنے ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اجازت دے دی۔ اس کے پہلے اس عیسائی نے بتایا تھا کہ اس نبی کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک تو وہ دان نہیں لیتا، گفٹ لے لیتا ہے۔ دوسرا اس کے کندھے مبارک پہ ایک نشان ہے نبوت کا، اور وہ جو ہے وہ بڑا رحم دل اور بہت دیالو ہے۔ وہ ابھی گئے حضور اکرم کے پاس، پہلے دن تو انہوں نے کھجوریں دان دینے کے لیے لے کے گئے، تو انہوں نے حضور اکرم نے منع کر دیا۔ پھر دوسرے دن گئے تو انہی کھجوروں کو انہوں نے گفٹ کی طرح سے پیش کیا، تو انہوں نے لے لیا اور اس کو اپنے لوگوں میں بٹوا دیا۔ پھر حضرت سلمان فارسی کو بلا کے اپنا وہ کرتا چوگا جو تھا تھوڑا سا جھکا کے کہا کہ دیکھ پیچھے دیکھ لے، میرا نبوت کا نشان بھی دیکھ لے تو، کہ حضور اکرم تو سب جانتے ہی تھے۔ پھر یہ بڑے اہل بیت بن گئے، ان کے گھر کے پریوار جیسے ہو گئے، اور انہی کی صلاح پر جب خندق کی لڑائی ہوئی تھی تب آپ ہی نے سجیشن دیا تھا کہ وہاں پر آپ ایک خندق ایک کھدوا لو، کیونکہ مدینہ شہر ایسا ہے جیسے 3 طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اور ایک بیچ میں جو چوتھا ہے راستہ، اگر اس راستے پہ کوئی خندق بنا دی جائے کسی کا چڑھائی کرنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ کے سجیشن کی وجہ سے مدینے میں خندق کی لڑائی جیتی گئی تھی۔ تو آپ کی مزار بڑی پر اثر ہے، ہم لوگ وہاں جا چکے ہیں۔ مدائن شہر میں آسانی سے وہاں پہنچا جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے آپ کی زیارت کرنا ایک بڑے ثواب کا کام ہے۔ چوتھے بزرگ ہیں حضرت امام قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ آپ کی مزار جو ہے خلیس، جو مکہ سے 150 کلومیٹر نارتھ میں ہے، مدینے کے راستے میں، مکہ سے مدینے کے راستے میں 150 کلومیٹر پہ خلیس ایک جگہ ہے، وہاں کے ایک قبرستان میں جو قریباً 7-8 فٹ اونچی دیوار سے گھرا ہوا ہے، چھوٹا سا قبرستان ہے، اس کے اندر ہے آپ کی مزار۔ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔
کہیں ایک آدھ جگہ انٹرنیٹ پہ اس کا ذکر آتا ہے، پر وہ میپ کی ڈائریکشن اس میں صحیح نہیں دی ہوئی ہے. ہمارے اس میں نیچے میپ کی بھی ڈائریکشن آپ کو دی جا رہی ہے. کھولیس پہنچ کے آپ اس میپ کی لوکیشن پہ آپ پہنچ کے چونکہ وہ بند رہتا ہے قبرستان، تالا لگا رہتا ہے، تو کم سے کم وہاں جا کے تو زیارت کر سکتے ہیں. آپ کو سیکنڈ بزرگ جو تھے حضرت ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. آدھیاتم ودیا میں آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یعنی جو تیسرے بزرگ تھے ان سے آپ کو نسبت حاصل تھی. اپنے بابا کی نعمت، باپ دادا کی نعمت آپ نے ان کے ذریعے سے حاصل کری. آپ کے پتا جی محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے وہ شہید کر دیے گئے تھے. تو آپ کی پھوفی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی پرورش کری، اور حضرت امام قاسم نے ان سے فیض حاصل کیا. آپ نے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی صحبت سے حضرت علی کی نسبت بھی حاصل کری. حضرت زین العابدین جو تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جو کہ کربلا میں بچ کر اکیلے آئے تھے واپس، پھر اس کے بعد وہ امام بنے تھے. آپ ان مہاپرشوں میں تھے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابیوں سے ملاقات بھی کی تھی. آپ مسلم دھرم شاستر کے پرکانڈ ودوانوں میں تھے، اور اس زمانے کے امیروں میں آپ ادویتی تھے، بے نظیر تھے. یحییٰ بن سعواد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا جس کو میں قاسم بن محمد پہ فضیلت دوں، اس سے بیٹر مانوں، اس سے شریشٹھ مانوں. حضرت عمر بن عبداللہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر معاملہ میری خلافت میں ہوتا، میرے کنٹرول میں ہوتا، تو میں حضرت قاسم کو سپرد کر دیتا خلافت. آپ حضرت زین العابدین کے موثر بھائی بھی تھے. آپ کی عمر 70 سال کی ہوئی اور آپ نے 106 ہجری یا 107 ہجری میں آپ نے انتقال فرمایا. اور جیسا بتایا، کھلیس جو جگہ ہے مکہ سے 150 کلومیٹر دور مدینہ کے راستے میں، وہاں پر آپ کی مزار ہے، اور ایک پرائیویٹ ایک قبرستان میں ہے جس کی لوکیشن نیچے دی گئی ہے. پھر ہے پانچویں بزرگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ چوتھے بزرگ حضرت امام قاسم کے نواسے تھے، اور آپ کے پتا جی جو تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. آپ نے اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ کے ساتھ اپنے والد حضرت امام محمد باقر زین العابدین سے نسبت حاصل کی ہوئی تھی. آپ کا کہنا ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے 2 بار پیدا ہوا. میرا ایک جنم تو دنیائی ہوا، اور دوسرا میرا جنم باطن ہوا، جو آدھیاتمک ہوا، جس سے میں نے ان سے علم باطن پایا. جب میرا ان سے دنیائی جنم ہوا تو میرے نانا حضرت امام قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، اور باطن بھی میں نے انہی سے پایا. حضرت امام جعفر صادق کو لوگ اپنے سچی بات چیت کی وجہ سے صادق کہتے تھے، یعنی ستیہ وادی ہوتا ہے جو. آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار کے سادات شریشٹھ لوگوں میں سے تھے. آپ صاحب زہد اور ورع یعنی اچ کوٹی کے تپسوی اور سیمی تھے. شہوات اور لذات یعنی سانسارک واسنائیں اور سکھوں سے آپ اتنت ورت رہتے تھے. آپ کے عظیم گیان اور فیض باطن سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچتا تھا. کچھ سمے بعد آپ عراق تشریف لے گئے. اس سمے کافی سمے تک وہاں قیام بھی کیا، وہاں پہ رکے بھی رہے. آپ کا فرمانا تھا کہ اللہ اپنے بندے میں اندھیری رات میں ایک سیاہ پتھر پر چینٹی چلنے کی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے. پوشیدہ مطلب چھپا ہوا ہے. آپ کو کسی نے اچھی سی پوشاک پہنے دیکھا تو آپ کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا، فقیروں کو ایسی پوشاک نہیں پہننی چاہیے. آپ نے اس سنت کا ہاتھ اپنے آستین کے اندر کھینچا. اندر اتنا سخت ٹاٹ کا کپڑا تھا کہ اس کا ہاتھ چھل گیا. اس نے اپنے پریم یکت سور میں کہا، اوپر کا لباس دنیا کے لیے اور اندر کی فقیری خدا کے لیے.
وہ سامنے والا بولا یہ بات. ایک شخص کی تھیلی گم ہو گئی تھی. اس نے حضرت جعفر صادق کو پکڑ کے کہا تو نے میری تھیلی لے لی. آپ نے پوچھا کتنے دینار تھے؟ اس نے کہا 1000. 1000 سونے کے سکے. تو سنت نے 1000 دینار دے دیے. پھر جب اسے اپنی کوئی تھیلی کہیں اور مل گئی تو دینار لوٹانے آیا اور معافی مانگنے لگا. آپ نے فرمایا ہم دی چیز واپس ہی نہیں لیتے. جب اس نے آپ کا نام سنا تو بہت لجت ہوا اور بڑی ونمرتا سے اس نے क्षमा याचना کری. آپ کے کتھن انسار یاد الہی اس کا نام ہے کہ اللہ کے ذکر میں دنیا کی سب چیزیں غائب ہو جائیں. دنیا کی سب چیزوں کی عوض میں ہی تو بندے کو خدا ملتا ہے. کہا جاتا ہے ایک بار خلیفہ منصور نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ حضرت جعفر صادق کو لے کے آؤ، میں انہیں قتل کروں گا. وزیر نے کہا انہوں نے تو گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، وہ ایکانت واس میں رہتے ہیں، ان کو کیوں ایسا، کیا قتل کا فائدہ؟ خلیفہ نے کہا نہیں ان کو ضرور لاؤ، ان کے پاس بہت لوگ جاتے ہیں، میری خلافت خطرے میں. وزیر نے ہر چند ٹالنا چاہا مگر وہ خلیفہ نہیں مانا. آخرکار وزیر ان کو بلانے گیا. اس کے جانے کے بعد خلیفہ نے غلاموں سے کہہ دیا جس وقت حضرت امام جعفر صادق آئے میں سر سے اپنا تاج اتاروں تو تمہیں انہیں قتل کر دینا. اسی افسر پر حضرت جعفر صادق آ گئے. ان کو دیکھتے ہی منصور سامان سے اٹھا، اپنی مسند پہ ان کو بٹھا دیا، خود ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ گیا. عرض کیا کہ آپ کی کیا خدمت کروں؟ انہوں نے کہا مجھے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں تو مجھے کبھی نہ بلائے. یہ کہہ کے آپ تشریف لے گئے. فوراً ہی خلیفہ بے ہوش ہو کے گر گیا. اب کہتے ہیں کچھ لوگ 3 دن تک بے ہوش رہا. جب اس سے ہوش آیا تو وزیر نے کہا کہ صاحب معاملہ کیا ہے؟ خلیفہ نے بتایا جس وقت حضرت امام جعفر صادق اندر آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک اژدہا یعنی بڑا سا سانپ منہ پھیلائے ہوئے تھا، اور یہ معلوم تھا کہ اگر میں نے ان کو کوئی تکلیف دے دی، یعنی حضرت جعفر صادق کو میں نے کوئی تکلیف دے دی تو یہ مجھ کو کھا جائے گا. اسی خوف سے میں نے ان سے بڑے ادب سے میں پیش ہوا اور بے ہوش ہو کے گر گیا. ایک بار حضرت امام جعفر صادق کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ بڑھیا کے آگے گائے مری پڑی ہے. وہ عورت میں اپنے بچوں کے رو رہی ہے. حضرت نے رونے کا کارن پوچھا تو اس نے کہا اس گائے کے دودھ سے ہماری گزر بسر ہوتی تھی، یہ مر گئی ہے، اب ہم حیران ہیں کہ ہماری گزر کیسے ہوگی. آپ نے فرمایا کیا تجھے منظور ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے؟ اس پہ عورت بولی گی ایک تو ہم پہ مصیبت پڑی ہو، تم ہنسی کرتے ہو. آپ نے فرمایا میں ہنسی نہیں کرتا. آپ نے گائے کو ٹھوکر ماری اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی. آپ سامانیہ لوگوں میں جا کے مل گئے تاکہ آپ کو کوئی پہچان نہ سکے. آپ مدینہ منورہ میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 148 ہجری یعنی 68 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون، سب اللہ کے لیے، سب اسی طرح لوٹ جائیں گے. آپ کی مزار جو ہے وہ جنت البقیع یعنی حضور اکرم کے روزے سے 1 کلومیٹر دور جنت البقیع ہے، بس وہیں پر ہے آپ کی مزار. 1925 کے پہلے تک تو مزار کی بلڈنگ بھی تھی اور وہاں سب کچھ. بعد میں 1925 میں اپریل میں اس بلڈنگ کو وہابیوں نے دھراشائی کر دیا، گرا دیا، اور بھی بلڈنگیں سب صاف کر دی. تو اب تو جنت البقیع میں کوئی بلڈنگ ہے نہیں، صرف قبریں ہے، اور اس پہ بھی کوئی صرف کہیں نشاندہی کے لیے چھوٹے چھوٹے یا میڈیم سائز کے پتھر رکھے ہوئے ہیں. شروعات میں تو آپ کی مزار ہے. آپ کے مزار کے ساتھ حضرت حسن، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زین العابدین، ان کی مزاریں بھی اسی میں ہی ہیں، پر کھلی ہوئی ہے مزار آپ کی. وہاں پہنچنا، مدینے میں حضرت حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس ہی پہنچنے پہ آپ کی بھی جنت البقیع میں زیارت ہو سکتی ہے. ہمارے اگلے بزرگ ہیں حضرت بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی مزار جو ہے بستام جگہ ہے، بستام شاہرود ایران میں ہے استھان، جو کہ ایران کے ویسٹ
میں ہے، تھوڑا سا پہاڑوں سے لگا ہوا یہ علاقہ ہے۔ تہران سے جو راستہ مشہد کی طرف جاتا ہے اس پہ ہے ایک شاہرود کے پاس میں بستام جگہ، یہاں ہم لوگ گئے ہوئے ہیں۔ وہاں پہنچنے کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جس بھی ایئرپورٹ پہ ایران میں اترو، تہران میں اترو یا مشہد میں اترو یا کہیں اور اترو۔ ہم لوگ تو مشہد سے ٹیکسی لے کے بستام گئے تھے، راستے میں نیشاپور جگہ پڑتی ہے، پھر اس کے بعد بستام آ جاتا ہے۔ تو چھٹے اور ساتویں بزرگ جو ہے، ساتویں حضرت ابو الحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بستام کے پاس 23 کلومیٹر دور کھرکان جگہ ہے، وہاں پر آپ کا استان ہے۔ یہ دونوں بڑے بہت ہی مہان بزرگ وہ ہیں نقشبندیہ سلسلے کے۔ ان کا نام تیفور بن عیسیٰ تھا، ان کے بعد سے یہ سلسلہ تو ان کے نام سے تیفوریہ کہلانے لگا، نقشبندیہ سلسلہ۔ ان کا جنم 136 ہجری میں ہوا تھا اور آپ کو حضرت امام جعفر صادق سے روحانی نسبت حاصل ہوئی تھی۔ آپ کے پتا بستام کے رئیسوں میں سے تھے جو پہلے اگنی پوجک، بعد میں آپ نے اسلام سویکار کر لیا تھا۔ آپ کے پوجی ماتا جی کا کتھن ہے کہ جب آپ گربھ میں تھے تب میں کوئی کھانا جو حلال کی کمائی کا نہیں ہوتا تھا، سچ کی کمائی کا نہیں ہوتا تھا، کھا لیتی تھی تو اندر بے چینی شروع ہو جاتی، اور جب تک میں الٹی کہہ نہ کر دیتی آرام نہیں ملتا۔ جب آپ نے مکتب میں پڑھنا شروع کیا تو قرآن مجید کی سورہ لقمان کی اس آیت پہ پہنچے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ آپ نے اپنے ماتا پتا کے پاس گئے، ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، تو مجھ سے 2 شکر تو ادا نہیں ہو سکتے، میں اگر پورا ڈیووٹیڈ ہو کے کروں تو۔ یا تو اللہ تعالیٰ سے شکر میرا معاف کرا دو یا اپنا شکر بخش دو اس کے نام پر۔ ان کے پتا نہیں تھے اس وقت، ان کے پتا کا دیہانت ہو گیا تھا، ماتا ہی تھی، تو ماں نے فرمایا ہم نے اپنا حق بخشا اور تجھے بالکل اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ تب اپنے گھر سے نکل پڑے اور بستام سے روانہ ہوئے۔ 30 سال تک شام یعنی سیریا کے جنگلوں میں جب تپ اور ایشور آرادھنا میں لگے رہے۔ جس وقت آپ نماز پڑھتے آپ کے سینے کی ہڈیوں میں سے ایشور کے خوف تتھا تعظیم شریعت میں ایسے زور کی آواز نکلتی تھی کہ لوگوں کو سنائی پڑتی تھی۔ اس سادھنا کال میں وہاں کے بڑے سنتوں کے آپ کو درشن ہوئے۔ آپ نے دن رات تپسیا میں تلین رہ کر 3 سال میں ہی سب کچھ پا لیا۔ جانکار لوگوں کا کتھن ہے کہ توحید یعنی ادویت میں آپ کی بہت گہری پیٹھ تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اچ کوٹی کے سنتوں میں تھے، آپ کے توحید کے قائل تھے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ حضرت بائزید بستامی کا وہی مقام ہے جو فرشتوں میں حضرت جبرائیل کا ہے۔ حضرت بائزید بستامی خود فرماتے تھے کہ 200 سال تک روحانی علم حاصل کرنے میں لوگ لگائیں تو ان کو کچھ تھوڑے سے پھول ملے، جیسے کہ مجھے اپنی سادھنا کے آرمب میں بہت سارے مل گئے۔ ایک بار آپ حج کرنے چلے، ہر قدم پر 2 رکعت نماز پڑھتے، اس طرح رک رک کر نماز پڑھتے ہوئے 12 سال میں مکہ پہنچے۔ اس وشے میں آپ فرماتے تھے کہ خدا کا دربار کچھ دنیا کے بادشاہوں کا دربار تو نہیں ہے کہ اٹھے اور پہنچ گئے۔ اس تک پہنچنے کی راہ میں تو ونمرتا اور پریم بھری پرارتھنا کے ساتھ راستہ طے کرنا پڑتا ہے۔ جب لوگ مکہ جاتے ہیں تو مدینہ کے درشنوں کو ضرور جاتے ہیں کیونکہ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، پرنتو حضرت بائزید بستامی نے کہا میں مکہ کے طفیل میں مدینہ نہ جاؤں گا، میں خود مدینہ کے درشن میں پھر الگ سے چل کے آؤں گا۔ بعد میں جب مدینہ کی یاترا کے لیے نکلے تو بہت سارے لوگ ساتھ ہو گئے۔ انہوں نے پرارتھنا کری کہ یا خدا مجھے دنیا والوں سے دور کر دے۔ پھر ایک دن سویرے کی نماز کے بعد لوگوں کو دیکھ کر قرآن شریف کی آیت پڑھی، انی اللہ و الہ انا فعبدین، نسندہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی پوجیہ اور نہیں ہے، اس لیے سب میری عبادت کرو۔ لوگوں نے کہا یہ آدمی تو پاگل ہو گیا اور چھوڑ کے چلے گئے۔ تو انہوں نے ایسا بہانہ بنایا کہ لوگ چھوڑ چلے گئے۔ آپ کے پاس ایک اونٹ تھا، اس میں اپنے مریدوں کا سامان ڈال دیا۔
کسی نے کہا اس بیچارے پہ اتنا بوجھ کیوں لا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غور سے دیکھو اس پہ کچھ بوجھ ہے بھی کہ نہیں. دیکھا کہ اس کا سامان اس کی پیٹھ سے 1 ہاتھ اونچا ہوا میں چل رہا ہے. فرمایا سبحان اللہ، عجب معاملہ ہے. جب میں اپنا احوال پوشیدہ رکھوں، گپت رکھوں تو تم نندا کرو، اور ظاہر کر دوں تو تم میں اس کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں یا سمجھنے کی طاقت نہیں. فرمایا کہ ایک بار مجھ کو الہام ہوا، یعنی ایشور وانی ہوئی کہ یہ باعزیت کوئی عبادت کرتا ہے، اس سے بہتر اللہ کوئی ایسی چیز ہے جو میری درگاہ میں نہ ہو. میں نے پوچھا یا اللہ تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ تو آواز آئی ہمارے پاس بیچارگی، نمرتا اور آرزو نہیں. تو میرے کو اگر بیچارگی بھیٹ کرے گا، نمرتا نراشا بھیٹ کرے گا اور شکستگی بھیٹ کرے گا تو وہ مجھے بڑی پسند ہے. عاجزی، لاچاری یہ ایشور کو بہت پسند ہے. ایک مرتبہ ایکانت میں ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، سبحانی و اعظم شانی، میں پاک ہوں اور میری شان کتنی بزرگ ہے. جب وہ ہوش میں آئے تو مریدوں نے بیان کیا کہ آپ سے تو کلمہ نکلا. فرمایا اگر میرے منہ سے دوبارہ یہ سنو تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. سب کو ایک ایک چھری دے دی. پھر ان سے ایک کلمہ ایسا ان کے منہ سے نکلا. مریدوں نے کہا کہ بھائی اب انہوں نے تو ہمیں آدیش دیا ہے. سب نے ان کو مارنے کے لیے چھری چلائیں، لیکن وہ ہوا میں چلتی تھی اور یہ سب پورے گھر میں پھیلے ہوئے تھے. آخر کار ایک پکشی کی طرح آپ اوپر روشن دان میں بیٹھے نظر آئے. پھر مریدوں نے اپنا قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا اے لوگوں، بایزید تو یہ ہے جس کو تم دیکھتے ہو. وہ جس کے منہ سے وہ کلمہ نکلا تھا وہ بایزید نہیں تھا، یعنی وہ اپنے میں نہیں تھا، وہ ایشور کے بھاؤ میں تھا. ایک روز بایزید بستامی نے اپنے آنند میں کچھ کمی پائی. انہوں نے کہا کہ گھر میں ایک گچھا انگور کا رکھا ہوا تھا، فرمایا اسے کسی کو دے دو. میرا گھر کوئی میوہ بیچنے والوں کی دکان تھوڑی ہے، کسی نے لا کے رکھ دیا تھا. وہ جیسے وہ گچھا کسی کو دے دیا، حضرت بایزید بستامی کی عبادت میں ہوا واپس لذت اور آنند پیدا ہو گیا. ایک دوسری گھٹنے میں کہتے ہیں حضرت کے پڑوس میں ایک آتش پرست تھا. وہ سفر کو گیا، اس کا بچہ اندھیری رات میں روتا تھا. حضرت بایزید بستامی نے اپنا چراغ اس کے گھر لے جاتے تھے تو خوش ہوتا. جب آتش پرست گھر سے سفر سے لوٹ کے آیا تو اس کی بیوی نے یہ ساری بات بتائی. اس نے کہا حضرت کی روشنی جب ہمارے گھر میں آئی گئی ہے تو ہم کیا اندھیرے میں رہے؟ یہ اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا. آپ نے 12 سال تک اپنے من کو تپسیا کی بھکتی میں جلا کر ہٹیوں مزاحدوں کی آگ سے تپایا اور ملامت یعنی بھرسنا کے ہتھوڑوں سے کوٹا. اس کے بعد اس کا نفس آئینے کی طرف ہو گیا. پھر 5 سال تک انہوں نے اس میں اپنے آپ کو دیکھا اور بھانتی بھانتی کی آرادھوں کی کلی اس پہ ڈالی. پھر ایک بار انہوں نے اس پر اعتبار کی نظر ڈالی تو وہ آتم پرشنسا کے جنے اس کے گلے میں پڑے دیکھے. پھر 5 سال بڑی محنت کے بعد ان دوشوں کو دور کیا، پھر من کو ایشورارپت کیا. آپ فرماتے تھے اس طرح سچا مسلمان بن کر میں نے دنیا پہ نظر ڈالی تو سب کو مردہ پایا. ان سب پہ نماز جنازہ پڑھ کے میں دنیا سے بھی اس طرح الگ دور ہو گیا جیسے نماز کے نمازی نماز جنازہ پڑھ کے الگ ہو جاتے ہیں. ایک بار مدینہ منورہ کے درشن کے بعد آپ واپس ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ اپنی پوج ماتا جی کے درشن کرنے چاہیے. وہاں سے بستام کی اور روانہ ہو گئے. فجر کی نماز کے وقت وہ گھر پہنچے تو کان لگا کر سنا ماں کہہ رہی ہیں وضو کرتی ہوئی اور دعا مانگ رہی ہیں، اللہ تو میرے مسافر یعنی میرے بیٹے کو آرام میں رکھنا، بزرگوں کو اس سے راضی رکھنا اور اسے نیک بدلہ دینا. یہ سن کر آپ کا دل بھر آیا. بہت دیر بیٹھے رہے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے پوچھا کون؟ بولے تمہارا مسافر. ماں نے دروازہ کھولا. جیسے گائے اپنے بچڑے کے لیے مہکتی ہے ویسے ہی آپ کی ماں آپ سے بڑے پریم سے ملی اور بولی تم نے سفر میں بہت دن لگا دی بیٹا، تمہاری محبت میں روتے روتے میری آنکھوں کی روشنی جاتی نہیں، میری پیٹھ غم کی وجہ سے جھک گئی. حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کام کو میں سب سے پیچھے کا جانتا تھا وہ سب سے پہلا نکلا. وہ تھا میری ماں کی خوشنودی یا پسندتا. وہ یہ بھی فرماتے تھے خدا نے
کچھ مہر مجھ پر جو علم اور معرفت مجھے جو دی ہیں وہ ماں کی محبت کی دلی دعا سے ہی میرے کو ملی ہے۔ آپ کی وفات 14 سوان 361 ہجری میں ہوئی اور بستام میں آپ کو دفن ہوئے۔ کہا جاتا ہے آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سجاوٹ یا اوپری سجاوٹ کو چھوڑ دینا اور محنت اختیار کرنا۔ آپ کی مزار اتنی پر اثر ہے کہ وہاں کا طواف، وہاں کی زیارت اپنے آپ میں اس زندگی کا ایک بڑا مائل سٹون ہے۔ کوئی اگر وہاں پہنچ جائے تو اس کے لیے وہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ پہلے وہ مزار بند تھی، کورڈ تھی، اب وہ کھل گئی ہے۔ وہ مزار ایک چبوترا ہے اور وہیں پیچھے آپ کا چلا گاہ، ایک چھوٹا سا روز ایک چلا گاہ بھی بنی ہوئی ہے، وہ بھی کبھی کبھی وہ لوگ کھول دیتے ہیں۔ وہاں پہ اندر جا کے آپ بیٹھ سکتے ہو، پوجا کر سکتے ہو، مراقبہ کر سکتے ہو، فوٹوز وغیرہ لے سکتے ہو۔ آپ اتنے اونچے بزرگ ہوئے ہیں کہ آپ کی تاریخ میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ بزرگوں نے الگ الگ سمے پہ آپ کی تاریخ میں پل باندھے۔ اور آپ کی مزار پہ وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ سال میں ایک دن جب آپ کا عرس ہوتا ہے، اس سمے جانے کہاں سے ہزاروں پکشی آتے ہیں اور وہ طواف کے پورے جھنڈ میں چکر لگاتے ہیں مزار کے اوپر آسمان میں۔ اور پاس میں اس نے پیڑ دکھایا، اس پیڑ پہ سب رات کو رک جاتے ہیں اور پھر صبح ہوتے ہی پھر ایک ساتھ چکر لگا کے پھر جانے کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ قصہ جانے سینکڑوں سال سے چل رہا ہے۔ تو یہ اس جگہ کی خاص وشیش بات